باللہ السمیع العلیم من الانسان المفسدین الرجیم بسم اللہ والحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم علی کل شیء قدیر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الصلاة والسلام علی محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء ختم المرسلین رحمتا للعالمین والسلام علی المرسلین والنبیین والمؤمنین والصالحین والمتقین والحمد للہ رب العالمین۔ احسن الکلام کلام اللہ، احسن سنت سنت رسول اللہ، احسن ولایت ولایت اولیاء اللہ، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم یسر لی امری ویفقہ قولی۔ میں فقیر من اللہ آقا جی سید اسد علی شاہ گیلانی اپنے اللہ وحدہ لا شریک سے ہر جاندار، ہر حیوان اور ہر جنات کے تحفظ، بقا اور سلامتی کا سوال کرتا ہوں اور روئے زمین پر امن کے قائم ہونے کی التجا کرتا ہوں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرا آج کا خطبہ بہت ہی نازک اور بہت ہی اہم ہے، اور وہ ہے صلاۃ التراویح کے بارے میں۔ بہت سے میں نے دیکھے کہ اس کے اوپر بہت سے پوسٹ آ رہے ہیں اور بہت سے اس کے اوپر بیانات جاری ہو رہے ہیں۔ آج میں آپ کو اللہ وحدہ لا شریک کے حکم اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق جو بات کروں گا وہ ایک بالکل سچ اور مبالغے اور مغالطے سے پاک ہوگی۔ صلاۃ التراویح رمضان میں کوئی نماز نہیں ہے، یہ قیام اللیل ہے یا صلاۃ اللیل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 روز جب یہ نماز کا اہتمام فرمایا تو پھر یکسر اسے متروک فرما دیا کہ اب یہ نماز متروک بھی ہو گئی اور منسوخ بھی ہو گئی، کیونکہ اب یہ گھر کی نماز ہے۔ اسے گھر میں رات کو آرام سے اٹھے اور اپنے مطابق جتنے نوافل آپ کو اللہ نے توفیق دی ہوگی آپ ادا کریں۔ پھر جب یہ دوسری روایت لیتے ہیں عمر ابن خطاب محترم و مکرم سے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب انہوں نے اصحاب صفا کی ٹولیوں کو دیکھتے ہوئے ایک امام پر اس لیے جمع کیا کہ رات کے پچھلے پہر وہ سب اپنی اپنی ٹولیوں میں جمع تھے، تو سیدنا عمر ابن خطاب نے انہیں ابی ابن کعب کی امامت میں مقرر فرمایا۔ مگر اس سے پہلے سوال یہ اٹھتا ہے کہ نبی کے دور میں یہ نماز دوبارہ نہیں پڑھی گئی۔ پھر سیدنا ابو بکر محترم و مکرم جو خلیفہ اول تھے، انہوں نے بھی اس نماز کو ادا نہیں کیا۔ پھر عمر ابن خطاب جو کہ جلیل القدر صحابی بھی تھے اور خلیفہ راشدین میں سے بھی تھے، انہوں نے بھی اس نماز کو نہ امام بن کے پڑھایا اور نہ وہ خود مقتدی بنے، اس سے کوئی ثابت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سیدنا عثمان ابن عفان نے بھی اس نماز کو کبھی بھی ادا نہیں کیا، نہ امام بن کر اور نہ مقتدی بن کر۔ پھر سیدنا علی ابن ابو طالب نے بھی ایسا عمل نہیں دہرایا۔ پھر سیدنا حسین ابن علی اور بہت سے صحابہ سے ان کی کوئی روایات نہیں ہیں، لہٰذا اس میں مبالغہ لے کر اور ایک بات کو یہ کہہ دینا کہ میرے بعد میرے خلفاء کی اطاعت بھی جو ہے وہ لازمی ہے، یہ بات غلط ہے۔ لہٰذا یہ نماز کوئی نماز نہیں ہے، تراویح کا لفظ ہی نہیں، یہ ترویہ سے نکلا ہے۔ ہر 4 رکعت کے بعد جب اس کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے تو پھر یہ نماز بعد میں کافی عرصے تک اس کا کوئی نہ رواج تھا اور نہ ہی یہ پڑھی جاتی تھی۔ نوافل کے حوالے سے ہر انسان کے پاس ایک ثواب دیدی اختیار ہے، وہ 2 رکعت پڑھے، 10 پڑھے، 20 پڑھے، 50 پڑھے یا 100 پڑھے، یہ اس کے اپنے اختیار میں۔ عشاء کی نماز فرض ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد جس آدمی کو بھی یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے گھر میں اس نماز جو نماز ہے قیام اللیل یا صلاۃ اللیل کا اہتمام کرے اور اسے جتنی رکعت اسے پڑھنی ہے وہ پڑھ لے۔ میں آپ کو بڑے وسوع اور بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ آج یہ امت
امت مسلمہ پر ایک لازم نماز کر دی گئی ہے۔ سارا دن روزہ رکھنے کے بعد رات کو تھکاوٹ اور اس کے بعد وہ اس نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس میں قرآن کو سنا جاتا ہے جس کے معنی سے وہ بالکل واقف نہیں ہے، اور بس ایک حافظ جو ہے وہ لگاتار اس کو پڑھتا جاتا ہے۔ سننے والے جتنے بھی سامع ہیں وہ نہ اس کو سمجھتے ہیں نہ اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں، بس ایک بوجھ بنا کر رکھ دیا ہے۔ بس یہی جھگڑا ہے کتنی رکعتیں ہیں، کوئی 8 کہتا ہے، کوئی 12 کہتا ہے، کوئی 20 کہتا ہے، کوئی 40 کہتا ہے۔ یہ سب امت پہ ایک بوجھ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک قرآن میں سورہ بقرہ میں فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں نے تو اے انسان تجھ پر بہت زیادہ بوجھ، جتنی تیری طاقت ہے اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہوں، مگر یہاں تو ہم نے اپنے اوپر بہت ہی اضافی بوجھ ڈال دیا ہے۔ یہ صرف ہمارے تھوڑے سے جن کے پاس علم کی کمی ہے یا تحقیق کی کمی ہے، یا وہ سینہ بسینہ چلتے آ رہے ہیں اپنے استادوں سے، انہیں سمجھ نہیں ہے، انہوں نے اس کو کر دیا ہے۔ لہٰذا میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ یہ کوئی نماز نہیں ہے اور نہ ہی اس کو ادا کیا جائے، یہ انفرادی نماز ہے، اسے گھر میں پڑھا جائے، بس یہی ہے۔ اس پہ تحقیق آپ لوگ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ نماز تراویح نہ کوئی نماز ہے نہ کوئی تھی، بس 3 دن نبی نے تہجد کی نماز کو باجماعت پڑھنے کی ایک طریقہ بنایا، مگر بعد میں انہوں نے اس کو خود ہی چھوڑ دیا۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔